ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر ان سے ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ یہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قرب قیامت کے حالات و واقعات کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، جس کی بنا پر قیامت کے قریب ترین دور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان نشانیوں میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یہ تمام کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ معروف علماء کرام اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں اور اب قیامت قریب ترین آ چکی ہے۔ ناظرین اکرام، قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس میں انسانوں کے چہرے مسخ یعنی بگاڑ دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات ہوں گی اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے۔ نہ صرف یہ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی بلکہ جگہ جگہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ سرخ آندیاں، حتیٰ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہونے لگے گی۔ تب لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری امت کے آخری حصے میں خسف یعنی زمین میں دھنسنا اور مسخ یعنی بندر یا خنزیر بننا اور قذف یعنی پتھروں کی بارش ہوگی۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی بڑی وجوہات ہوں گی جو کہ ان زلزلوں، طوفانوں، آندھیوں، زمین میں دھنسا دیے جانے اور بندروں خنزیر بنائے جانے کا سبب بنیں گی؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں حدیث کی روشنی میں آسانی سے مل جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس امت میں زمین میں دھنس جانا، بندروں خنزیر بننا اور پتھروں کی بارش ہوگی، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب گانے والیاں اور آلات موسیقی اور شرابیں کھلے عام پی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام بدل کر، اور ان کے سروں پر گانے باجے بجائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دے گا۔ سیدنا سہل بن سعد عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ریشم، شراب اور گانے کو حلال سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کے لوگوں پر ایک بہت بڑا پہاڑ لا کر گرا دیں گے اور باقیوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی یہ نشانی ہو پوری ہو چکی ہے، کیونکہ حال ہی میں مصر میں ایک ایسی عجیب الخلقت مخلوق کی پیدائش ہوئی ہے جس کا سر اور شکل بندروں جیسی ہے، اس کا دھڑ بکری کے بچے جیسا ہے۔ اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے ہیں اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی قرار دے رہے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق بندر کے ساتھ بکری کی پیدائش نے بالائی مصر میں واقع الہدایہ گاؤں میں خاصی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ مالک نے بتایا کہ وہ حیران ہے کہ اس نے جس بکری کو اٹھایا ہوا ہے اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو جنم دیا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ قیاس کیا ہے کہ بکری دونوں اقسام کے مابین نسل پیدا کرنے کا نتیجہ ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سائنسی لحاظ سے ناممکن ہے۔ قاہرہ یونیورسٹی میں ویٹرنری میڈیسن کے ڈین ڈاکٹر ایمان بکر کا کہنا ہے کہ یہ پیدائشی خرابیاں ہیں جیسے انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن علماء کرام اور مذہبی معاملات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پیدائش کو قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی میں بیان ہوا ہے، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ میری امت جب شراب نوشی اور گانے بجانے کو عام کر دے گی تو ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دھنسنے، مسخ ہونے اور پتھر برسنے والے عذاب ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، لیکن جب ناچنے والی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا اور شراب کھلے عام پی جانے لگے گی اور ریشمی لباس پہنا جائے گا تو اس وقت یہ حشر ہوگا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھا جائے تو آج کا دور بالکل اس حدیث مبارکہ پر پورا اتر رہا ہے۔ آج مسلمان معاشروں میں کھلے عام گانا بجانے کی محفلیں، پھر اس میں شراب کے چھلکتے ہوئے جام اور اس کے نتیجے میں زنا کی کثرت ہو چکی ہے۔ اب فیشن شوز کے نام پر حیا و عفت کا جنازہ نکالنا اس بات کی علامت ہے کہ امت اپنے سب سے بڑے فریضے سے غافل ہو چکی ہے
اور وہ فریضہ نفاذ شریعت ہے، کیونکہ ان برائیوں کو کھلم کھلا ظہور ہی تب ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کا قانون جاری و ساری نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کہیں بھی حدود و شریعت کا نفاذ نہیں ہے، اور ستم بالائے ستم جو کوئی بھی اس نفاذ کی بات کرتا ہے تو زمین اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس کے لیے جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کی کیفیت بھی اس حوالے سے کچھ مختلف نہیں، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پر اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر حاصل کیا گیا، وہاں چھوٹی سے چھوٹی برائی سے لے کر بڑی سے بڑی برائی آزادانہ کی جا رہی ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کا طوفان نوجوان نسلوں کو بربادی کے آخری دھانے پر لے جا چکا ہے۔ میوزیکل کنسرٹس، فیشن شوز اور پھر اس کے ساتھ رقص و سرور اور شباب و کباب کی محفلیں ہمارے معاشرتی اقدار کو دھیمک کی طرح چاٹتی جا رہی ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان میں حدود اللہ کا عدم نفاذ ہی ان تمام برائیوں کے وجود کا سبب ہے۔ لیکن غضب بالائے غضب، جب بھی کسی نے حدود اللہ کے نفاذ کی حقیقی معنوں میں کوشش کی تو اس کے حصے میں سوائے مال و اولاد کے بکھرنے، گھروں کے اجڑنے، کھیتوں کے برباد ہونے اور آگ و خون میں نہانے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زلزلہ آیا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ اللہ کی قسم مدینے میں زلزلہ کسی گناہ کے سبب آیا ہے جو یا تو مجھ سے سرزد ہوا ہے یا پھر آپ لوگوں سے۔ اللہ کی قسم اگر مدینہ میں دوبارہ جھٹکا محسوس ہوا تو میں تم لوگوں کو اس شہر سے بے دخل کر دوں گا۔ محترم ناظرین، آج ہم میں وہ تمام گناہ کثرت اختیار کر چکے ہیں جن کی وجہ سے پچھلی قوموں کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑا تھا، اور یہی وہ گناہ ہیں جن کے سبب ہمیں قدرتی آفات اور چہرے مسخ کر دینے والے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا سامنا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک شخص حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میرے دوسرے ساتھی نے عرض کیا، ام المومنین ہمیں زلزلے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے جواب دینے کے بجائے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ ام المومنین زلزلے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ فرمانے لگی کہ اے انس، اگر میں نے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا تو تمہاری بقیہ زندگی غم میں گزرے گی، اور غم ہی کی حالت میں تمہیں موت آئے گی، اور مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ گے تو یہ غم تمہارے دل میں تب بھی موجود ہوگا۔ عرض کیا، اماں جان جو کچھ بھی ہو آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں لباس اتارتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان جو حجاب اور پردہ ہوتا ہے اس کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، اور جب وہ شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے لیے زینت کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، تو اس کا یہ فعل اس کے لیے آگ ہوگا اور اس کے لیے عیب اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ پھر نتیجتاً جب وہ زنا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شراب بھی پیتے ہیں اور گانا بجانا کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کے اس فعل کی وجہ سے حکم فرماتے ہیں کہ ان پر زلزلہ آ جائے۔ اگر وہ متنبہ ہو کر توبہ کر لیں اور اس حالت سے نکل آئیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج اگر آپ غور کریں کہ کس طرح یہ گناہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن بے شک اللہ غفور الرحیم ہے جس کے سبب وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ قہار و جبار بھی ہے۔ علماء کرام کے مطابق چہروں کا مسخ جانا اور زلزلے آنا بھی اس رب کریم کی جانب سے اشارہ ہے کہ سدھر جاؤ، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور قیامت کا ہولناک وقت شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام برائیوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔